نیچر مارکیٹس کی وضاحت کندہ کار. خوش آمدید. مستقبل میں لوگ آپ کو اپنی زمین پر نام نہاد کاربن یا حیاتیاتی تنوع کے حقوق فروخت کرنے کے لیے رقم کی پیشکش کرنے کے لیے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کا مقصد اس کی حفاظت کرنا ہے. ان مختصر ویڈیوز کا مقصد ان تجاویز کے سیاق و سباق کی وضاحت کرنا ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے اور آپ کے لیے ممکنہ فوائد اور خطرات کیا ہیں. کاربن اور کاربن مارکیٹس کیا ہے؟ ان تجاویز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کاربن کیا ہے اور آب و ہوا کی تبدیلی کیا ہے. کاربن ایک گیس ہے جو لکڑی اور دیگر مواد کو جلانے سے خارج ہونے والے دھوئیں میں پائی جاتی ہے. اس قسم کی گیس اور کچھ دیگر عناصر سورج سے آنے والی گرمی کا راستہ بند کرنے اسے واپس خلا میں جانے سے روکتے ہیں. جب ہماری فضا میں ان گیسوں کی زیادتی ہو جاتی ہے تو یہ سورج، زمین، سمندروں اور زندگی کی تمام اقسام کے مابین تعلقات کے نازک توازن کو خراب کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے اوسط درجہ حرارت زیادہ ہو جاتا ہے اور شدید موسمی واقعات مثلا کثرت سے جنگل کی آگ، زیادہ پرتشدد بارش کے طوفان، سیلاب، طویل خشک سالی اور بارہا ایسے دن جن میں گرمی اور نمی کا مہلک امتزاج ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے اثرات ہوتے ہیں. یہ اثرات مختلف مقامات کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے ہی بارش کے طویل موسموں یا بارش کے نمونوں میں خلل محسوس کیا ہوگا. پچھلے 150 سالوں میں خاص طور پر یورپ اور شمالی امریکہ میں صنعتی ممالک نے ان گیسوں کی اتنی بڑی مقدار کا اخراج کیا ہے کہ عالمی آب و ہوا بدل کر زیادہ غیر مستحکم ہو گئی ہے. چونکہ یہ گیس فضا میں 3 سے 4 نسلوں یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک رہتی ہے اور جب ہم بڑے پیمانے پر ان کا اخراج جاری رکھتے ہیں تو دنیا کے ماہرین آب و ہوا کے عدم استحکام اور اس سے متعلق انتہائی واقعات کی ڈرامائی طور پر بگڑنے کی توقع کرتے ہیں. جب تک کہ گیس کے اخراج کو فوری طور پر اور تیزی سے کم نہ کیا جائے، گیسوں کے مسلسل اخراج سے مستقبل میں پورا عرض کے تمام علاقوں کے ناقابل رہائش ہونے کا امکان موجود ہے. ناقابل برداشت گرمی، سطح سمندر میں اضافے، سیلاب، آگ یا خشک سالی کی وجہ سے پانی اور خوراک تلاش کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر جانوروں اور انسانی نقل مکانی اور اربوں اموات کی توقع کی جا سکتی ہے. یہ بات صنعتی ممالک کے سائنسدان اور حکومتوں کو کئی دہائیوں سے معلوم ہے. وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں اپنے گیس کے اخراج کو کم کرنے کے لیے اپنے طور پر زندگی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح کی تبدیلی میں مثال کے طور پر گوشت کم کھانا اور کم تیز اور کم سفر کرنا شامل ہوگا. تاہم حکومتیں، کارپوریشنز اور ان ممالک کی آبادی کا ایک حصہ اپنے اخراج کو کم کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی طاقت اور دولت کا کچھ حصہ ترک کر دینا، ان کے طرز زندگی، پیداوار اور کھپت کے انداز کو تبدیل کرنا. لہٰذا اخراج کو اس سطح تک محدود کرنے کے لیے جو نقصان کا باعث نہ ہو، انہوں نے ایک متبادل راستہ اختیار کیا ہے جو کاربن آفسیٹ کہلاتا ہے.